عزیز طلباء و طلبات، اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے سبق نمبر 1 یورپ میں نشست الثانیہ کا دور اور سائنس کی ترقی، اس کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طلبات، 12ویں جماعت کے تاریخ مضمون کے اسباق کے تعلق سے جو بھی معلومات ویڈیو تصاویر کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہ تمام معلومات 12ویں جماعت کی انگریزی اور مراٹھی میڈیم کی کتابوں سے لی گئی ہے، کیونکہ اردو میڈیم کی تاریخ کی کتاب ابھی تک بازار میں دستیاب نہیں ہوئی، اس لیے برائے مہربانی تمام معلومات کو سنجیدگی سے سنیے اور اپنے نوٹس مکمل کیجیے۔ یورپ میں درمیانی دور کے آخری حصے میں ترقی ہوئی، زندگی کے مختلف شعبے جیسے فن، تعمیرات، اصول وغیرہ اس میں تبدیلی آئی۔ حیاء علوم، مذہبی اصلاح کی تحریک اور جغرافیائی دریافتوں جیسے واقعات کی وجہ سے جدید دور کی بنیاد پڑی۔ اس بنا پر اس دور کو نشست الثانیہ کا دور یا بیداری کا دور کہتے ہیں۔ نشست الثانیہ کے دور میں یورپ میں فنون لطیفے، فن تعمیر کے شعبے میں یونانی اور رومی روایتوں نے دوبارہ زندگی پائی، اس سے ہمہ ترقی کو تحریک ملی۔ نشست الثانیہ کے دور میں انسانی دوستی کو فروغ حاصل ہوا، انسان کا دوسرے انسانوں کے تئیں زاویہ نظریہ تبدیل ہوا، مذہب کی بجائے انسان تمام افکار و خیالات کا مرکز بن گیا۔ نشست الثانیہ کی تحریک نے زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کیا، یہ مجموعی ترقی ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوئی۔ نکات نمبر 1، یورپ میں صلیبی جنگ اور اس کے اثرات۔ یروشلم اور بیت المقدس دونوں شہر جو یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے ذریعے مقدس سمجھے جاتے تھے، یہ شہر اسلامی حکمران کے ماتحت تھے۔ 11ویں صدی میں یورپ میں عیسائی، یہودی اور مسلمانوں میں ان شہروں پر گرفت رکھنے کے لیے مسلسل جنگیں لڑی گئی۔ انہی جنگوں کو صلیبی جنگ یا مذہبی جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عیسائی مذہب نے مذہبی، معاشی، سیاسی اور سماجی مقاصد کو نظروں کے سامنے رکھ کر یہ جنگ لڑی۔ صلیبی جنگوں کی حمایت۔ یورپ میں حکمرانوں، کاروباری، تاجروں، عام لوگوں نے اس صلیبی جنگ کی حمایت کی۔ اس کے پیچھے تمام لوگوں کے الگ الگ وجوہات تھے۔ تو نمبر 1، پوپ نے اس صلیبی جنگ کی حمایت کیوں کی؟ تو یروشلم، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائشی مقام تھا، اس کو آزاد کرنا پوپ کا مقصد تھا۔ نمبر 2، عام لوگ، عوام الناس۔ مذہب کے نام پر مذہبی جنگوں کے تصور نے عوام الناس کو جذباتی کر دیا تھا۔ اس دور میں گناہوں سے بخشنے کے لیے چرچ سے معافی نامے کا اعلان کیا گیا۔ پوپ نے اعلان کیا کہ ان صلیبی جنگوں میں شامل ہونے والے افراد کو خصوصی رعایت دی جائے گی۔ تب بڑی تعداد میں اس جنگ میں افراد خوشی سے شریک ہونے لگے۔ نمبر 3، رومن حکمران۔ رومن حکمران ان جنگوں کی مدد سے اپنے اقتدار کو روم و شام کے علاوہ ایشیا میں وسیع کرنا چاہتے تھے۔ نمبر 4، تاجروں نے۔ اٹلی میں وینس اور جنیوا کے تاجر، سرمایہ دار، امیر طبقے وسطی ایشیا میں اپنے لیے نئے تجارتی مواقع حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح مختلف وجوہات سے حکمرانوں، تاجروں نے اپنے مفادات کے لیے صلیبی جنگوں کی حمایت کی۔ صلیبی جنگ کے واقعات۔ پہلی صلیبی جنگ 1096 عیسوی میں شروع ہوئی۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران پوپ یوجینیس تیسرے نے فرانسیسی بادشاہ لوئس ہشتم اور جرمن کے بادشاہ کارل تیسرے کی مدد حاصل کی، لیکن ترکی نے اس کو شکست دی۔ اسرائیل کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں یروشلم کو فتح کیا۔ صلیبی جنگیں اس کے بعد نہیں رکی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یورپ میں 9 صلیبی جنگیں ہوئی۔ یہ صلیبی جنگیں ختم ہوئی اور یروشلم اور اس کے آس پاس کے علاقے یہ اسلامی حکمرانوں کے زیر اقتدار میں آ گئے۔ اگلا نکات ہے صلیبی جنگ کی ناکامی کی وجوہات۔ تو وجوہات نمبر 1، پوپ اور یورپ کے حکمران کے اس جنگ میں شرکت کے مقاصد محدود تھے۔ وہ یورپ میں اپنی سیاسی اقتدار کو بڑھانا چاہتے تھے۔ نمبر 2، مذہب کے تئیں عوام کے عقائد کمزور ہو گئے تھے۔ مذہب پر ان کے پختہ عقیدے قائم نہیں رہا تھا اور وہ حکمرانوں کی پالیسی سے بدظن تھے، اس لیے وہ بے جگری سے یہ جنگ لڑے۔ نمبر 3، یورپی ممالک کے حکمرانوں میں آپسی اتحاد کی کمی تھی۔ نمبر 4، پوپ اور جرمن کے حکمرانوں میں اقتدار کی وجہ سے آپسی اختلافات تھے۔ نمبر 5، تو دوسری جانب مسلمانوں کا جذبِ جہاد اور اپنے رہبروں پر اعتماد
تھا۔ صلیبی جنگ کے اثرات نمبر 1، چند تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ صلیبی جنگوں کی وجہ سے جاگیرداری نظام زوال پذیر ہوا۔ نمبر 2، عوام کا پوپ پر سے عقیدہ کم ہو گیا۔ نمبر 3، وسطی ایشیا کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم ہوئے، جس کی وجہ سے اٹلی، جرمنی کے وینس اور جنیوا شہر عالمی تجارت کے مرکز بن گئے۔ وہاں کاریگروں اور تاجروں کا ایک نیا طبقہ پیدا ہوا۔ یورپ نے اسلامی جنگجو سپہ سالاروں سے جنگ کے دوران جنگ کے طریقے اور حکمت عملی سیکھی اور اپنے جنگ کے طریقے اور حکمت عملی میں تبدیلیاں کی۔ قلعوں کی تعمیرات، قلعوں کو جنگوں کا مرکز بنا کر انہیں فوجی نقل و حرکت کے لیے استعمال کیا۔ نئے راستے اور پلوں کی تعمیرات ہوئی۔ نمبر 5، حکمت عملی کے تحت دشمنوں کے رسد کو برباد کرنا، ترغیبی کارروائیوں سے دشمن کو پریشان کرنا جیسے حکمت کے معاملات میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ نمبر 6، جنگوں کے معاشی نقصان کی تلفی کے لیے حکمرانوں نے عوام پر ٹیکس نافذ کر دیا، عوام کی مفلسی بڑھنے لگی۔ نمبر 7، یورپی جن اشیاء اور اجناس سے ناواقف تھے، ان نباتات، پھولوں، عطرات، سوتی اور ریشمی کپڑے، مسالے، دوائی وغیرہ سے وہ واقف ہوئے، ان کے فائدے ان پر واضح ہو گئے۔ نمبر 8، عربوں سے جو تعلق قائم ہوئے، اس کی وجہ سے دنیا بھر کے فنون و علوم سے بھی ان کی جان پہچان ہوئی۔ ریاضیات، کیمیائی مرکبات، موسیقی، شاعری، فنون کے ساتھ ساتھ فن تعمیرات، تجارتی میدانوں کے ساتھ لسانی رابطے بھی بڑھے اور کئی عربی الفاظ وہاں استعمال ہونے لگے۔ یہ تھا صلیبی جنگ اور اس کے اثرات۔ اگلا نکات ہے یورپ میں نشاط الثانیہ کا دور یعنی بیداری کا دور۔ یورپ میں 14ویں صدی میں بیداری کے دور کا آغاز ہوا اور 15ویں-16ویں صدی بیداری کے لیے سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہے، جیسے کہ تینوں صدی میں یورپ میں اقلیت پسندی اور سائنسی انداز و فکر پر مبنی نئی تہذیب کی بنیاد پڑی۔ انسان کی عقل و دانش کو صلاحیتوں اور ادب زندگی و معاشرت کو نئی راہ ملی۔ آج تک نظر انداز کیے گئے شاعری، ادب، ڈرامے وغیرہ مضامین استعمال ہونے لگے۔ عملی تجربات کر کے سائنسی نظریات کو پیش کرنے کی اہمیت پر زور دیا جانے لگا۔ دنیا اور کائنات کے متعلق غور و خوض کرتے ہوئے اب خدا کو سوچ کا مرکز نہ رکھتے ہوئے انسان تمام سوچ کا مرکز بن گیا۔ اس طرح انسانی فکروں میں آنے والی تبدیلی کی وجہ سے یہ دور نقطۂ عروج کا دور مانا جاتا ہے۔ یورپی حکمرانوں نے سمندری ملاحوں کی حوصلہ افزائی کی۔ ان ملاحوں نے دور دراز کی زمینیں دیکھی، وہ وہاں سے واپس آئے۔ پہلی بار ملکوں، پھولوں، پھلوں، پودوں، درخت، جانوروں کے نامعلوم اقسام، اسلحہ سازی وغیرہ اور مختلف سائنس اور ان کی معلومات اپنے ساتھ وہ اپنے ملک میں لے آئے۔ نیکولس اور کوپرنیکس نے 1543 میں بتایا کہ دنیا کا مرکز ہمارے گرہوں کے نظام سورج ہے، نہ کہ زمین ہے۔ بارود کی ایجادات نے جنگ کی تکنیک میں بنیادی تبدیلیاں لائی۔ طباعت چھپائی کی ایجاد بہترین رہی ہے۔ جرمنی کے جوہانس گوٹنبرگ نے 1440 میں جرمنی کے مینز شہر میں پہلی بار چھاپ خانہ شروع کیا۔ اٹلی میں 1451 میں پہلا چھاپ خانہ شروع ہوا۔ چھپائی کی وجہ سے مختلف قسم کی معلومات، علم کو عوام تک پہنچانا ممکن بن گیا۔ مذہبی کتابیں، ڈرامے، ادب، لطیفے، مضامین تخلیق کیے جانے لگے۔ علم کا پھیلاؤ اشاعت ہوا۔ جدید خیالات نے جگہ بنائی۔ 18ویں صدی میں یورپ میں یونیورسٹیاں قائم ہوئی۔ مہاکاوی، ایلیاڈ اور اوڈیسی، ہومر، یونانی ڈرامے، تقریریں، ادب، پینٹنگ، مجسمہ سازی، سیاسی سائنس اور تاریخ وغیرہ مضامین نصاب میں شامل کیے گئے، جس کے نتیجے میں لوگوں نے آزادانہ طور پر سوچنا شروع کیا۔ اگلا نکات ہے کیتھولک چرچ، جسے رومن چرچ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ نشاط الثانیہ سے پہلے رومن کیتھولک چرچ کا سماجی، سیاسی، سماجی و مذہبی عوامی زندگی پر کنٹرول تھا۔ چرچ عوام کی نجی زندگی کو بھی کنٹرول کرتے تھے۔ چرچ کے مذہبی رہنماؤں نے چرچ کے نام سے نئے حکم نامے جاری کر عوام کا معاشی استحصال بھی شروع کر دیا تھا۔ آزادانہ غور و فکر، خیالات کے اظہار پر بھی پابندیاں عائد کر دی۔ بائبل جیسی مقدس کتاب پر خیال آرائی کرنا ایک بہت بڑا گناہ تھا۔
چرچ کی رسمی روایت سے اختلاف رکھنے والے کو سزائے موت دی جاتی تھی۔ چرچ کے اس ناانصافی کے خلاف دین انسانی کے پیروکاروں نے آواز بلند کی اور آزادانہ غور و فکر کے لیے ماحول سازگار کرنا شروع کر دیا۔ اگلا نکات ہے جدید سائنس۔ یورپ میں سائنسی طریقے سے فطرت کا مطالعہ کرنے کی ابتدا ہوئی۔ براہ راست تجربے کے نتائج پر مبنی سائنسی طریقہ کار کے ذریعے سائنسی حقائق تک پہنچا جانے لگا۔ عملی تجربات کر کے سائنسی نظریات کو پیش کرنے کی اہمیت پر زور دیا جانے لگا۔ ریاضی، سائنس اور فنون سیکھنے کو اہمیت ملی۔ جدید دور کی شروعات میں قدرتی سائنسدان بننے لگے جیسے کہ لیونارڈو ڈاونچی۔ اگلا نکات ہے آرٹس۔ نشاط الثانیہ کے دوران سائنسی نقطہ نظر نے فنون کے میدان کو متاثر کیا۔ کیمسٹری کی ترقی، دھاتوں تیلوں کا استعمال کرتے ہوئے پینٹ بنائے گئے کلرز یعنی جسے کہا جاتا ہے، سائنسی طریقے قدرت کے مشاہدے میں استعمال ہونے لگے۔ قدرتی مناظر کے تفصیلات جانے جانے لگے۔ انسانی جسم اور اندرونی اعضاء کی تیار کیا جانے لگا۔ اس میں لیونارڈو ڈاونچی اور مائیکل انجلو کا کام اہم ہے۔ تو یہ تھے سبق نمبر 1 کے پہلے 2 نکات، صلیبی جنگیں اور اس کے اثرات اور یورپ میں نشاط الثانیہ کا دور۔ اگلے ویڈیو میں دیگر نکات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ اس ویڈیو اور پسند بھی آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔